السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رب زدنی علما فہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، یہ بابرکت دروس کا سلسلہ جو حدیث کے موضوع پر ہے، آج اللہ کی توفیق سے 37واں لیسن ہمارے سامنے ہے، اور دعا ہے کہ اللہ صحیح اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے آج کے سبق کی پہلی حدیث ہمارے پاس 379، جس کا ٹاپک ہے 10 چیزیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت طاہرہ میں سنت تھیں، یعنی جسے فطرت کہا جاتا ہے۔ کون سی 10 ہیں؟ آج آگے پڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشر من الفطر، چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان جو ہے قطع نظر کے مسلمان ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، لیکن اسلام نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا اور لحاظ کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو ویسے اسلام کو نہ ماننے والے بھی فطری طور پر یہ کام کرتے نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ دین سمجھ کے نہیں، لیکن مسلمان کی شایان شان ہے کہ وہ کام یہ انجام دیتا ہے ایک طہارت و صفائی اور دین کا حکم سمجھتے ہوئے، یا اہل اسلام کی جو علامات ہیں اسلام کا فطری ہونا ہے اس کے اعتبار سے، اور حکم ہے شریعت طاہرہ کے اندر قص الشارب، ایک تو مونچھوں کو کاٹنا۔ مونچھوں سے مراد شوارب وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پانی یا پیتے یا کھاتے وقت منہ میں پڑتے ہیں، بال مونچھوں کے، وہ جو نیچے لٹکے ہوتے ہیں، اور آدمی جب کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو وہ منہ میں آتے ہیں، انہیں شوارب کہتے ہیں، انہیں کاٹنا ضروری ہے۔ باقی اس سے اوپر کی جو مونچھیں اگر بڑھ بھی جائیں کوئی حرج نہیں۔ قص الشارب و احفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو چھوڑنا، بڑھانا۔ 2 والسواک کو مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور اسی طرح پانی کو اپنا ناک میں چڑھانا، اور اسی طرح وقص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، ناک میں پانی چڑھانا یعنی ناک کی صفائی کے لیے، اور پھر ناخنوں کو کاٹنا۔ وغسل البراجم، دھونا کس کو؟ انگلیوں کے جوڑوں کو، براجم جمع ہے، اظفار بھی جمع ہے۔ ونتف الابط، زیر بغلوں کے نیچے بالوں کو اکھاڑنا۔ نتف کا مطلب بال اکھاڑنا، کوئی چیز اکھاڑنا جڑ سے، نتف الابط۔ زیر بغل جو بال ہیں ان کو اکھاڑنا۔ وحلق العنت، اور زیر ناف بالوں کو مونڈنا۔ حلق جو آتا ہے نا، اس کا معنی آتا ہے کہ کسی ریزر سے اس طرح سے زیر ناف بال جو ہیں وہ ان کو صاف کرنا، کاٹنا نہیں ہے یہاں، نہ اکھاڑنا ہے۔ وانتقاص الماء، اور اسی طرح انتقاص الماء، پانی استعمال کرنا نہیں صفائی کے لیے، یعنی استنجا کرنا طہارت کے لیے قضاء حاجت کے وقت۔
قال راوی و نسید العاشرہ، یہ 9 ہی ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا 10ویں، و نسید العاشرہ الا ان تکون المضمضۃ، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ 10ویں کیا ہو، کلی کرنا، المضمضہ کلی کرنا ہو. رواہ مسلم، اس کو روایت کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں الختان بدل احفاء اللحیہ، یہ کس و شارب کے بعد احفاء اللحیہ ہے نا الفاظ، داڑھی کو معاف کرنا، بڑھانا، چھوڑنا. تو ایک روایت میں ان الفاظ کی جگہ احفاء اللحیہ کی جگہ الختان کے الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ ختنے کرنا. یہ بھی اسلام کی فطرت، دین اسلام کی، اور یہ ہر نبی میں، ہر پیغمبر کی شریعت میں رہی ہیں چیزیں. آگے مصنف کہتے ہیں لم اجد ہذی روایہ فی الصحیحین، میں نے اس روایت کو صحیحین میں نہیں پایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ حمیدی، امام حمیدی کی کتاب میں اس کو پایا ہے. ولیکن ذکرہا صاحب الجامع، لیکن صاحب الجامع نے اس کو ذکر کیا ہے. وقضا الخطابی فی معالم السنن، اور اسی طرح امام خطابی نے معالم سنن میں اس کو ذکر کیا ہے. آگے ہے نمبر ہمارے پاس 380 حدیث گزشتہ سے پیوستہ. یہ بھی حدیث جو ہے یہ ابو داود عن ابی داود بروایت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئی ہے یہ حدیث، اور اس میں باقی سارے وہی الفاظ ہیں. صحابی کا نام اور ہے، اس لیے کہ یہاں یہ پچھلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی. لیکن یہ جو 380 ہے حدیث، یہ صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے. اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. اچھا جی، آگے حدیث 381، مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے. انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسواک کے 2 فائدے بڑے، منہ بھی پاک رہتا ہے اور اللہ بھی راضی رہتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے، للفم منہ کے لیے، مرضات رضامندی کا باعث ہے، خوشنودی کا، للرب اللہ جل شانہ کے لیے، رب تعالیٰ کے لیے. رواہ الشافعی و احمد و الدارمی و النسائی وروى البخاری فی صحیح بلا اسناد، امام بخاری نے بغیر سند کے اس کو ذکر کیا اپنی صحیح میں. بہرحال حدیث صحیح ہے. حدیث 382، 4 چیزیں جو رسولوں علیہ السلام کی سنت طاہرہ میں سے ہیں، 4 چیزیں. حدیث اتنی سیکھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مگر یہ 4 چیزیں جن کا ذکر ہے یہ بہرحال خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کا یہ زیور تھیں. عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، اربع من سنن المرسلین، 4 سنتیں مرسلین کی سنتوں میں سے 4 چیزیں ہیں. اربع 4 چیزیں ہیں، من سنن المرسلین، سنت کی جمع سنن، جو پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں. ایک الحیاء، اور ویروی الختان، اور ایک روایت کیا گیا ہے ختنہ کرنا، ختان. والتعطر، اور اسی طرح خوشبو کا استعمال، والسواک، اور اسی طرح مسواک، والنکاح، اور اسی طرح نکاح. تو 4 چیزیں یہاں 5 بنتی ہیں، اس لیے اربع من سنن المرسلین میں الحیاء پہلا ہے، اور ایک جگہ حیاء کی جگہ ختان کا ذکر ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ آگے ہیں. تو یہ 4 بنتی ہیں. رواه الترمذی، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک تو حجاج بن ارطاط راوی مدلس اور عنعن ہے، دوسرا راوی ابو شمائل مجہول ہے. اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں.
تو گویا کہ یہ حدیث ضعیف ہے واضح طور پہ، مفہوم کے اعتبار سے بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ خصلتیں انبیاء کی اور نیکوکار لوگوں کی ہیں۔ حدیث 383 مسواک کی فضیلت و اہمیت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی یہ آپ کا معمول تھا، ایک دو بار نہیں بلکہ ایسا کرتے تھے، لا یرقد نہیں سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، راقد یرقد من لیل رات کو، ولا نہار اور نہ دن کو، فیستیقظ تو پھر جب وہ بیدار ہوتے، تو لا یرقد لا آ گیا تھا، لا نفی کا ہے، لا یرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا، یعنی آپ جب بھی سوتے رات کو یا دن کو اور پھر بیدار ہوتے تو الا یتسوق مگر یہ کہ آپ مسواک کرتے، یعنی نہیں سوتے رات یا دن کے کسی حصے میں، پھر اس کے بعد بیدار ہوتے مگر یہ کہ مسواک کرتے، قبل ان یتوضا اس سے پہلے کہ آپ وضو کریں، قبل ان یتوضا، رواه احمد و ابو داود۔ حدیث 383 کے فوائد و مسائل۔ نمبر 1، یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے، البتہ بعض کے نزدیک اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، واللہ عالم۔ دن کو دوپہر کے وقت آرام کرنا سنت ٹھہرا، کیونکہ حدیث میں دن کے وقت بھی سونے کا ذکر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت موقدہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کہ جب بھی آپ یعنی سو کر اٹھتے رات ہو یا دن تو مسواک آپ کرتے، تو مراد ہے کہ توقید ہے اس میں، آپ نے چھوڑا نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث 384 صالحین کے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنے کا جواز، بہت نیک اور متقی پرہیزگار آپ کے بڑے ہوں تو ان سے تبرک کے طور پر ان کی کوئی چیز لینا، ان سے دم کروانا، دعا کرانا۔ وعنہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاقو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، فیعطینی السواک لیغسلہ، تو وہ مجھے مسواک دیتے، پھر فیعطینی تو پھر مجھے وہ عطا کرتے یا دیتے، السواک کا مسواک، لیغسلہ تاکہ میں دھو کر رکھ دوں، تاکہ میں اس کو دھو دوں، فابدأ بہ تو فرماتی ہیں کہ میں شروع کر دیتی اس مسواک کو، فستا کو، اور اس مسواک کو استعمال کرتی، فابدأ بہ فاستا کو میں شروع کر دیتی اس کے ساتھ اور میں پھر مسواک کرتی، ثم اغسلہ پھر میں اس کو دھو دیتی، وادفع اور پھر میں لوٹا دیتی اس مسواک کو الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب، رواہ ابو داود۔ حدیث صحیح محسوس ہوتی ہے، گویا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو موقع مل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مسواک دیتے دھونے کے لیے تو وہ خود کرتی پہلے منہ میں لے کر، تاکہ رحمت للعالمین کا جو لعاب ہے اور میرا مل جائے، یہ برکت کے طور پر، سبحان اللہ۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں دھو بھی دیتی یا میں کر لیتی مسواک، تو دھو کر پھر آپ کی طرف لوٹا دیتی۔ تو عزیز طلبہ، بعض لوگ بڑے احساس ہوتے ہیں کہ جی فلاں کی چیز ہے استعمال شدہ، آپ اس کے قریب نہ پھٹکو، مسلمان ہیں، جراثیموں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، مومن ہے، صحیح عقیدہ ہے اس کا، تو اس کی کوئی چیز استعمال کر لینا، یہاں تک کہ دیکھو مسواک تک کے لیے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے بہرحال، لیکن اگر ہم کسی اور کی مسواک لے کر استعمال کر لیتے ہیں
دھو کر اس کو، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں۔ حدیث 384 کے فوائد و مسائل۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک کو دھونے سے پہلے اپنے منہ میں اس لیے پھیر لیتی تھیں تاکہ لعاب مبارک سے برکت حاصل کریں۔ حدیث 385 مسواک کا عمل بڑی فضیلت والا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآنی فی المنام، کہ مجھے اپنے آپ کو دکھلایا گیا، فی المنام خواب میں، نیند کی حالت میں اپنے آپ کو دکھلایا گیا نیند کی حالت میں، یعنی میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اتصوّقُ کہ میں مسواک کرتا ہوں، بسواکن مسواک کے ساتھ مسواک کرتا ہوں، فجاءنی رجلان تو میرے پاس دو آدمی آئے، احدہما ان دونوں میں سے ایک اکبر بڑا تھا، من الآخر دوسرے سے، یعنی ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، فناولت السواک تو میں نے پکڑا دی مسواک، الاصغر چھوٹے کو، منہما ان دونوں میں سے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، تو ان دونوں میں سے جو چھوٹے تھے اس کو میں نے وہ مسواک پکڑا دی، فقیل لی تو مجھے کہا گیا، کبر بڑے کی طرف توجہ کیجئے، بڑے کو دیجئے، کبر، فدفعتہ تو پھر میں نے اس کو مسواک کو لوٹا دیا، دے دیا، حوالے کر دیا، الی الاکبر بڑے کی جانب، منہما ان دونوں میں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کا عمل جو ہے اس کی اہمیت ہے بہت بڑی، اسی لیے بڑے کی تعظیم اور اس کی عزت و احترام کے لیے کہ عمر میں بڑا ہے، اگر وہ تقوی اور پرہیزگاری میں برابر ہوں تو پھر بڑے کو ہی ترجیح دینی چاہیے چھوٹے سے۔ مسواک کے عمل کی فضیلت جب ہی تو حکم دیا گیا کہ بڑے کو دو، عمر میں بڑا چھوٹے سے افضل ہے، بشرطے کہ تقوی میں دونوں برابر ہوں۔ اگر تقوی میں چھوٹا زیادہ ہے بڑے سے تو پھر تقوی والے کو ہی فضیلت ہوگی، پھر عمر کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دوسری اشیاء کو دینے میں بھی پہل بڑے سے کرنی چاہیے، بشرطے کہ دونوں ایک ہی جانب ہوں، دونوں ایک جانب ہیں تو بڑے کو ہی مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ بڑے کو دیجئے پہلے۔ ہاں اگر چھوٹا دائیں جانب ہو تو پھر دائیں جانب سے شروع کرے، تو یہ عام معمول تھا، رحمۃ للعالمین دائیں جانب کو ترجیح دیتے تھے، دائیں جانب سے شروع کرتے کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی یا کوئی آغاز کرتے کام کا، تو اگر چھوٹا دائیں جانب ہے تو پھر دائیں جانب سے شروع کرے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ واللہ اعلم۔ حدیث 386 مسواک کرنے کی توقید۔ مسواک کرنے کی شریعت میں بڑی توقید آئی ہے، اور اگر ہم مزید طلبہ یہ مسواک کے بارے میں جو توقید ہے یا جو فضیلت ہے یا جو اہمیت و افادیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جناب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرے والد محترم ہیں، وہ ماشاءاللہ اب 80 کے قریب ہیں، ان کے بال اور ان کے دانت ماشاءاللہ ابھی بھی ٹھیک ہیں، بالکل صحیح موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی مسواک کی۔ تو یہ برش وغیرہ اور یہ کیمیکل چیزیں ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کا نقصان اتنا مسواک کے جو فوائد ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے۔ تو بہرحال بڑا اس کا فائدہ ہے مسواک، ماشاءاللہ سواک اوراق جو حدیث میں آتا ہے اس کو اگر کریں آج بھی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، دانت صحیح مسوڑے تندرست مضبوط، اور اسی طرح جناب خوشبو منہ سے آئے گی۔ سبحان اللہ۔
وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جانی جبریل علیہ السلام تو نہیں آئے میرے پاس جبریل علیہ السلام کبھی، کبھی یا جب بھی آئے، الا مگر آمرانی مجھے حکم دیا انہوں نے بالسواک کے مسواک کا، لقد خشیت ان اخفی مقدمہ فیہ، لقد خشیت یہاں تک کہ میں ڈرنے لگا کہ یہ کہ ان اخفیہ کہ میں چھیل نہ بیٹھوں، مقدمہ فیہ اپنے منہ کا سامنے کا حصہ یعنی مسوڑے وغیرہ، مسوڑے بڑے نرم ہوتے ہیں نا، نازک۔ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جبریل الامین جب بھی آتے میرے پاس مجھے مسواک کا حکم دیتے، امرانی بالسواک، لقد خشیت ان اخفی مقدمہ فیہ، تو میں ڈرتا، مجھے یہ ڈر لگنے لگ پڑا کہ کہیں میں کثرت سے مسواک جو جبریل مجھے کہتے ہیں کرنے سے اپنے مسوڑے جو ہیں وہ نہ چھیل بیٹھوں۔ تو اصل میں عزیز طلبہ جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی بڑی پاکیزہ، لطیف اور نوری مخلوق ہے، معمولی بھی سمیل یا گندگی یا کوئی ایسی چیز ہو تو فرشتے برداشت نہیں کرتے اور نہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام طہارت اور صفائی کی پیک پر ہوتے ہیں، اس لیے ببانگ دوہل فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تاکید ہے یہ حقیقت میں امت کو درس دینے کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محسوس کرے ساتھ والے ساتھی یا بھائی یا اپنے بیٹے یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو الگ ہو کے اس کو یہ کہہ سکتا ہے بھئی اپنا مسواک کیا کریں، اور اجتماعی طور پر سب کو کہنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مسواک کیا کریں بھئی سب، اس کے فوائد ہیں کہ جبریل الامین نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اس حدیث کی سند میں علی بن زید الہانی انتہائی ضعیف راوی ہے، لہذا اس کی سند سخت ضعیف ہے۔ مسواک کی فضیلت اور اس کی توقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم فی السواک، کہ میں نے بہت زیادہ بار کثرت سے تمہیں نماز کے مسواک کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اکثرت علیکم فی السواک، بہت زیادہ بار میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں کہا ہے یا آپ کے سامنے یہ عمل کیا ہے، اس طرف توجہ دلائی ہے۔ امام بخاری نے سے روایت کیا۔ حدیث 388، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ہر معاملے میں وحی الہی کے تابع تھے، دین کے ہر معاملے میں وحی الہی کے تابع تھے۔ بعض ایسے بھی امور تھے عزیز طلبہ جو کیونکہ دین سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی لوگ اپنے تجربے مشاہدے کی بنا پر عمل کرتے ہیں اس پر تو ان کے لیے جائز تھا۔ جیسے وہ تعبیر نقل کا بڑا واقعہ آتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امرتکم من امر دینکم فخذوا بہ، کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات کہوں تو اس کو لے لیا کرو۔ بعض الفاظ میں یہ فخذوا بہ ما استطعتم، جو بھی طاقت ہو اپنی ہمت کی حد تک اس پر عمل کیا کرو، دین کے معاملے میں جو بات کہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں فَإِذَا أَمَرْتُكُم مِّنْ أُمُورِ دُنْيَاكُمْ، تو پھر اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا مشاہدہ جو تجربہ اس میں آپ اس پر عمل کر لیں۔ جو رحمت للعالمین نے یہ بات واضح کر دی، کلیئر کر دی۔ یہاں دین کے معاملے میں وہی کے تابع تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستنو وعنده رجلان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یستنو مسواک کر رہے تھے
وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، تو آپ کے پاس دو آدمی تھے یا دو آدمی آئے. أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ، ان دونوں میں سے ایک بڑا، من الآخر، دوسرے سے تھا. ان دونوں میں سے ایک بڑا تھا دوسرے سے، یعنی ایک چھوٹا تھا، جیسا کہ پہلے حدیث گزری ہے کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دکھایا گیا مسواک کر رہا ہوں اور دو آدمی میرے پاس آئے، ایک بڑا ایک چھوٹا. تو یہاں نیند کا ذکر نہیں ہے نہ خواب کا. فَأُوحِیَ إِلَیہ، تو میری طرف وحی کی گئی، بس وحی کی گئی میری طرف فی فضل السواک، مسواک کی فضیلت کے بارے میں، ان کبر، کہ بڑے کو، آتے السواک اکبرہما، کہ ان دونوں میں سے جو بڑا ہے اس کو مسواک دے دیجئے، یعنی بڑے سے پہل کرو اور بڑے کو انکبر کمانا. فَأُوحِیَ إِلَیہ فِی فضل السواک، میری طرف وحی کی گئی کہ مسواک کی فضیلت کے بارے میں، انکبر، کے بڑے سے، دونوں میں سے بڑے سے ابتدا کرو، پہل کرو، اور ان دونوں میں سے جو بڑا اس کو مسواک دے دو. رواہ ابو داؤد. اللہ اکبر. یہ حدیث جو گزری ہے اس کی حدیث کی سند جو ہے وہ درست اور صحیح ہے. حدیث 389، مسواک والی نماز کے بغیر، مسواک والی نماز کی بغیر مسواک کی یہ پڑھی گئی نماز پر فضیلت. ایک نماز جس میں مسواک پڑھی کی جاتی ہے اور ایک بغیر مسواک کے. حدیث تو تقریباً فضیلت میں، فضائل میں ہے، اور اسی لیے لگ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفضل الصلاۃ، فضیلت رکھتی ہے نماز، تفضل، اللہ تی، وہ، یستاق لہا، جس کے لیے مسواک کی جائے، الصلاۃ، اس نماز پر، وہ نماز فضیلت رکھتی ہے اس نماز پر، اللہ تی لا یستاق لہا، جس میں مسواک نہ کی جائے، لا یستاق لہا، جس میں مسواک نہ کی جائے. 70 ضعفاً، 70 درجے، 70 درجے زیادہ وہ جو مسواک والی نماز ہے وہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز سے جس میں مسواک نہ کی جائے، ماد کلی پر اتفاق کیا جائے وضو میں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اس حدیث کی سند میں معاویہ بن یحییٰ صدفی ضعیف، جبکہ محمد بن اسحاق مدلس اور عنن ہے. اس حدیث کے شواہد بھی انتہائی ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی. حدیث 390، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل اور سچا جذبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں اور خود کتنا اس پر عمل کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس کی طرح کا ایمان لاؤ گے جس طرح کے صحابہ نے میرے پیغمبر کے ساتھیوں نے ایمان لا کر اس پہ عمل کیا، تو وہ پھر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے. صحابہ کا جو دین ہے اللہ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف فرمائی. وعن ابی سلمہ عن زید بن خالد الجہنی، ابو سلمہ سے وہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، فرما رہے تھے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، سختی کا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت میں ان کو مسواک کا حکم دیتا. ولا اخرت صلاۃ العشاء، اور اسی طرح اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، وہ اس پر عطف ہے، ولا اخرت، تو میں مؤخر کر دیتا، لیٹ کر دیتا، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، الی ثلث اللیل، رات کے تیسرے پہر تک. قال، راوی کہتے ہیں، فکان زید بن خالد،
زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ جو کہ حدیث کے راوی ہیں، یشہد الصلاوات نمازوں کو آتے، فی المسجد مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے، حاضر ہوتے، وسواک علی اذنہ تو ان کی جو مسواک تھی وہ ان کے کانوں پر ہوتی، وسواک علی اذنہ، موضع القلم جس طرح کی قلم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، من اذن الکاتب کاتب کے کانوں میں، اصل میں تھا کا موضع القلم من اذن الکاتب منصوب بند الخافض، جب حرف جار یا حرف جار جو ہے وہ جب حذف ہو جائے تو اس کی جگہ پر پھر جو اسم ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، نصب، اصل میں تھا کا موضع القلم، کا موضع القلم، کاف حرف جار، لیکن کاف کو ہٹا دیا تشبیہ کا جو ذات تشبیہ ہے، اور موضع القلم تو اس کی جگہ عین پر زبر لگا دی، تو معنی ہے کہ بنا کہ ان کی جو مسواک تھی وہ ان کے کانوں پر تھی، اس طرح جس طرح کہ کاتب جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اس کی قلم کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ پرانے دور میں، اب تو کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے نا، تو ہمارے ماشاءاللہ خاندان کے سارے لوگ کاتب ہیں، کاتب تھے، قرآن اور حدیث اور دینی کتابیں لکھتے تھے، تو جب لکھ رہے ہوتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے جب کوئی گیپ آتا یا کوئی تھوڑا سا وقفہ کرتے تو اپنے قلم کو یا کسی حرف کو مٹانا ہوتا یا اس کی نوک پلک سوارنی ہوتی، تو پھر قلم کو کیا کرتے، بجائے نیچے رکھنے کے وہ کان میں رکھ دیتے تھے، یہ عام طریقہ ہے کاتبوں کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کاتب اپنی قلم کو رکھتا ہے کان میں، اسی طرح حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے باجماعت آتے تو ان کی جو مسواک ہوتی تھی وہ کان پر ٹکی ہوتی تھی، لا یقوم الی الصلاۃ نہیں وہ کھڑے ہوتے تھے، آتے تھے نماز کی طرف، الا استنا مگر وہ آرام سے ایزیلی وہ مسواک کر لیتے، کان سے اتارتے اور مسواک کرتے اور پھر کان پہ ٹکا دیتے، ثم ردہ الی موضعی پھر وہ لوٹا دیتے اس مسواک کو اس کی جگہ پر۔ روا ترمذی و ابو داود، امام ترمذی نے اس کو بھی روایت کیا اور امام ابو داود نے بھی، مگر امام ابو داود نے سنن ابی داود میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، الا انہ لم یذکر ولا اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل، صرف اتنا ذکر کیا ہے لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، لیکن امام ابو داود نے ولا اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل کے الفاظ ادا نہیں ذکر نہیں کیے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث کی سند میں محمد بن اسحاق مدلس اور عنان ہونے کی بنا پر یہ ضعیف ہے، جبکہ اس میں مرفوع حدیث صحیح ہے۔ یہ اوپر جو الفاظ ہیں نا، لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، یہ عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے کا استحباب، یہ بھی اس میں ذکر ہوا کہ اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایک رات تہائی تک اس کو مؤخر کرتا، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر مؤخر کیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی اکیلا جو ہے مؤخر کر کے جماعت کو چھوڑ دے اور اس کا 27 درجے ثواب وہ ختم ہو جائے۔ حدیث 391، سو کر اٹھنے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ واضح آتے ہیں کہ نیند کو موت کہا گیا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا میرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، کہاں کہاں ہاتھ لگے، کیا کیا میرے ساتھ ہوا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو من نوم یا اپنی نیند سے، فلا یغمس یدہ تو وہ نہ ڈبوئے اپنے ہاتھ کو فی الاناء برتن میں، حتی یغسلھا ثلاثا یہاں تک کہ وہ اس کو دھو لے 3 بار، فإنہ
بے شک وہ شخص سونے والا لا یدری نہیں جانتا این باتت یدہ کہ کہاں اس کے ہاتھ نے رات گزاری. تو اصل علت یہ ہے کہ رات کہاں، رات سوتے وقت کس جگہ اس کا ہاتھ پہنچا. لیکن اس سے مراد صرف رات کی نیند نہیں ہے بلکہ دن کی نیند بھی مراد ہے. این باتت یدہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری سے مراد اغلبیت کی بنا پر لیا گیا ہے کہ عام طور پر زیادہ انسان رات کو سوتے ہیں لمبی نیند، اور دن کو کم سوتے ہیں یا بسا اوقات بعض لوگ سوتے نہیں. بہرحال دن کی نیند ہو یا رات کی، دونوں کے لیے حکم ہے. حدیث کے الفاظ فلا یغمس یدہ کا مطلب ہے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے. حدیث میں الفاظ اذا استیقظ احدکم سے مراد یہ ہے کہ رات اور دن کے کسی بھی حصے میں تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو، اور یہاں رات کی قید ماد غلبہ کی بنا پر ہے. نمبر 3، جمہور اہل علم کے ہاں یہ حکم استحباب کے طور پر ہے. اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے ہاتھ کو دھونا، فرض نہیں ہے. جبکہ امام احمد رحمہ اللہ نے رات کی نیند میں اسے واجب کہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ اگر رات کی نیند ہے تو پھر واجب ہے کہ وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھو لے ہاتھ کو، اور اگر دن کی ہے تو پھر مستحب ہے جیسا کہ دیگر کہتے ہیں. حدیث 392، نیند سے جاگنے پر وضو کرتے ہوئے ناک کی 3 بار صفائی کرنی چاہیے. خاص طور پر ناک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نیند میں. منہ بھی ہوتا ہے، منہ میں بھی علائشیں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں انسان کے منہ میں بھی، لیکن ناک میں بھی. یہ ساری چیزیں ہیں جہاں انسان کے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں، تو سب متاثر ہوتے ہیں نیند میں، پتہ نہیں چلتا. ان کو دھونا چاہیے. وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہوتا ہے اپنے نیند سے، فتوضا تو وہ وضو کرتا ہے، فلیستنثر ثلاثا تو اسے چاہیے کہ 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور صاف کرے. فلیستنثر اس کا مطلب ہے ناک میں پانی لینا، اوپر چڑھانا 3 بار. فإن الشیطان، علت کیا ہے، کیا کیوں کس لیے کہ شیطان، بے شک شیطان یبیت و رات بسر کرتا علی خشومہ ہی، اس کی ناک کی جڑوں میں. شیطان خاص طور پر جو ہے وہ بیٹھتا ہے اس کی دانے جو ناک کے سوراخ ہیں اس کے اندر گہرائی میں. متفق علیہ. حدیث میں لفظ فلیستنثر کا مطلب ہے تو اسے چاہیے کہ ناک میں پانی لے کر چڑھائے. حدیث میں لفظ خیشوم کا معنی ہے ناک کی جڑ، اور اس کی جمع خیاشیم آتی ہے یعنی ناک کے بیچ کی رگیں. 3، شیطان کے انسان کی ناک کی جڑ پر جگہ پکڑنے کی کیفیت اور اس پر رات گزارنے کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمیں صرف ان پر ایمان لانا اور ان کی کیفیت کے بیان سے خاموش رہنا چاہیے. شیطان کیسے رات گزارتا ہے ناک کی جڑوں میں، اور اسی طرح وہ کھیلتا ہے اور وسوسے دیتا ہے. یہ ساری کیفیت اور حقیقت جو ہے چونکہ انویزیبل ہے، شیطان نظر نہیں آتا، اور ہمیں جب انسان اٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے، صفائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے سوالات. عزیز طلبہ، پہلا ہے حدیث میں لفظ فلیستنثر کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا سوال حدیث میں الفاظ اذا استيقظ احدكم سے کیا مراد ہے جب تم میں سے کوئی بیدار ہو نیند سے. نمبر 3، کس وقت کی نیند سے سو کر اٹھنے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. کسی بھی وقت کی نیند اصل نیند ہونی چاہیے، اونگ نہیں ہونی چاہیے ہلکی نیند. اصل نیند جو گہری نیند ہوتی ہے انسان جس میں اس کو اپنے ہوش و حواس سے بگانا ہوتا ہے، وہ خواہ دن میں ہو یا رات میں یا کسی بھی حصے میں، تو اس کو اٹھتے وقت اٹھنے کے بعد اس کا یہ حکم ہے کہ اس کو ہاتھ دھونے چاہیے. نمبر 4، مسواک کی فضیلت اور اس کی توقیت پر کوئی حدیث ذکر کریں. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں
کوئی صحیح حدیث السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب جیسی حدیثیں ہیں۔ صالحین کے لعاب وغیرہ سے برکت حاصل کرنے کے جواز پر کوئی دلیل ذکر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک لیتی ہیں اور موقع پا کر رحمت للعالمین کی مسواک کو رگڑتی ہیں، اپنے منہ میں لے لیتی ہیں، اللہ اکبر، پھر دھو کر واپس دے دیتی۔ مسواک کے دنیاوی اخروی فائدے پر کسی حدیث کا حوالہ دیں، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اور اس میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ کی رضامندی کا حصول ہے۔ اسی طرح حدیث کے مطابق کسی 5 فطری چیزوں کا نام لیں، وہ جو 9 یا 10 پہلی حدیث شروع میں ہم نے جس میں سے 10 کا ذکر ہوا ہے وہ ذکر کی ہے بالکل ابتدا میں پہلی حدیث آج کے اس لیسن میں، تو ان میں سے کسی 5 کا نام لیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے جو کہ ہمارے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش ہو، اور ہمیں توفیق دے اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں تک اس کو کما حقہ پہنچانے کی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔